باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث اصول عملیہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اصالۃ البراءۃ کو ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ آج فصل ثانی میں بحث کریں گے کہ جو اصالۃ التخییر کا مجرا اور بیان ہے۔ اصالۃ التخییر کہاں پہ جاری ہوتی ہے؟ یہ وہاں جاری ہوتی ہے کہ جہاں معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز واجب ہے یا حرام ہے۔ چونکہ اصالۃ البراءۃ میں ہم نے کہا کہ اگر ایک طرف واجب ہونے کا احتمال ہے تو دوسری طرف حرام ہونے کا احتمال نہیں دیا جا سکتا، یا ایک طرف حرام ہونے کا احتمال ہے تو دوسری طرف وجوب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر معاملہ برعکس اور الٹ ہے کہ ایک چیز مثلا واجب ہے یا حرام ہے، اس لیے کہتے ہیں دوران الامر بین المحظورین۔ اب یہاں پر بھی گزشتہ صورتوں کی طرح 4 صورتیں ہیں۔ یہ جو واجب اور حرام کے درمیان معاملہ دائر ہوا ہے، یا تو فقدان نص کی وجہ سے ہوگا، یا پھر اجمال نص کی وجہ سے ہوگا، یا تعارض نصین کی وجہ سے ہوگا، یا پھر شبہ موضوعیہ کے اندر ہوگا۔ جس طرح کے پیچھے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے عیناً ویسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں مسئلہ اولیٰ میں کہ جہاں پر امر دائر ہو جاتا ہے کہ فلاں شے واجب ہے یا حرام ہے اور نص بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مثلا ایک کافر مر گیا ہے، اب اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کو دفن کرنا واجب ہے یا حرام ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر حکم تکوینی کو دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر کام کو انجام دینے میں، یعنی اس کو دفن کرنے میں یا دفن نہ کرنے میں مکلف کو اختیار ہے، کیونکہ نہ تو اس کے لیے مخالفت قطعیہ ممکن ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ چونکہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی کام کو انجام دینے اور ترک کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، یعنی نہ انجام دے نہ ترک کر دے، یعنی واجب کو بھی چھوڑ دے اور حرام کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہ کرے، مخالفت قطعیہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ موافقت قطعیہ کر سکتا ہے، چونکہ دلیل موجود نہیں ہے، موافقت قطعیہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر حکم، یہ تو تھا حکم تکوینی، اگر حکم شرعی اور تشریعی کو دیکھیں تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ حکم ظاہری کے اعتبار سے ہم براءت عقلیہ بھی جاری کر سکتے ہیں اور براءت شرعیہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم براءت عقلیہ کی بات کریں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں کہ براءت عقلیہ کا جو جریان اور جاری ہونے کی مورد اور جگہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیان وافی موجود نہیں ہے۔ بیان وافی سے مراد ایسا بیان ہوتا ہے کہ اگر تکلیف دینے والا یعنی شارع اگر اس بیان پر بھروسہ کرتا تو وکلاء کی نظر میں وہ بیان کافی تھا، اور کہا جا سکتا تھا کہ مقام بیان میں اس نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ نص موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان وافی اس مورد میں شارع کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ جس پر مثلا شارع کا
جو بھروسہ کرنا ہے یا اس کا سکوت اختیار کرنا اقلاع کی نظر میں صحیح ہو، کوئی ایسا بیان نہیں آیا ہے، تو یہ پھر قبح عقاب بلا بیان کے مصادیق میں سے ہو جائے گا، چونکہ اگر ایسی کنڈیشن میں بھی شارع اس کو عقاب کرتا ہے تو کیا ہوگا، یہ عقاب بلا بیان ہوگا۔ بس اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، اس اعتبار سے ہم اصالۃ التخییر کو جاری کریں گے کہ چاہے تو جو ہے وہ بالنسبت الی الوجوب تخییر جاری کر دے اور حرمت کو اپنا لے، چاہے بالنسبت الی الحرمہ جو ہے وہ تخییر جاری کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر براءت شرعیہ کی بات کریں تو فرماتے ہیں کہ براءت شرعیہ کا موضوع کیا ہوتا ہے، یعنی حکم واقعی سے جاہل ہونا، اور یہاں پر بھی عیناً نص موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم واقعی کا علم نہیں ہے۔ اب جب حکم واقعی کا علم نہیں ہے تو ہم نے حدیث کے اندر جو پڑھا تھا کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، فرماتے ہیں کہ وہ جو ما لا یعلمون کا جہل ہے، یعنی حکم سے جاہل ہونا، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ بس اس اعتبار سے بالنسبت الی الوجوب بھی تخییر جاری کر سکتا ہے اور بالنسبت الی الحرمہ بھی تخییر جاری کر سکتا ہے۔ بس یہ تو ثابت ہو گیا کہ براءت عقلیہ بھی جاری ہو سکتی ہے اور براءت شرعیہ بھی جاری ہو سکتی ہے، کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے یا واجب ہے اور نص موجود وہاں پر نہ ہو تو۔ اگر مسئلہ ثانیہ کے بارے میں بات کریں کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ فلاں شے حرام ہے یا واجب ہے، اور یہ اس وجہ سے دائر ہو جاتا ہے اور شبہ پیدا ہوتا ہے چونکہ نص ہے تو صحیح لیکن نص مجمل ہے، یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ حکم سارا وہی ہوگا کہ جو ہم سابقہ مسئلہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ یہاں پر بھی ہم چونکہ پیچھے ہم نے اصالۃ البراءت کے مورد میں وہاں پر براءت جاری کی تھی، تو یہاں پر اصالۃ التخییر کو جاری کیا جائے گا، چونکہ یہاں پر بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بیان وافی موجود نہیں ہے، چونکہ نص جو ہے وہ نص سے مجمل ہے اور شارع کا اجمال پہ جو ہے وہ بھروسہ کرنا درست نہیں ہے، اور اقلاع کی نظر میں بھی وہ بیان نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے یہی حکم جو ہے جو ابھی ہم نے جاری کیا ہے مسئلہ اولیٰ میں، مسئلہ ثانیہ میں بھی عیناً جاری ہوگا۔ اگر مسئلہ ثالثہ کی بات کریں کہ جہاں پر امر دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان نصوں کے متعارض ہونے کی وجہ سے اور آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی تخییر شرعی ہوگی، یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ ہم یہاں پر اصالۃ التخییر کو جاری کریں گے۔ حسن بن جام کی روایت ہے یہاں پر کہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ ہمارے پاس دو مرد آتے ہیں اور دونوں ثقہ ہیں، دونوں بھروسہ مند ہیں، اور جو دو خبریں لاتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم کو یہاں پر علم حاصل نہ ہو سکے کہ حق پر کون ہے، تو تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس کو چاہو تم لے لو اور دوسری کو ترک کر دو۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات موجود ہیں۔ اب یہ روایات واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر نصین متعارض ہو جاتی ہیں اور نصوں کو ذکر کرنے والے بھی بھروسہ مند افراد ہیں، تو اس صورت میں اصالۃ التخییر کو آپ جاری کر سکتے ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، انتہائی آسان ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ الفصل الثانی اصالۃ التخییر، دوسری فصل اصالہ تخییر کے بارے میں ہے۔ اذا دار الامر،
بین وجوب شیء و حرمتہ، کہ جب معاملہ دائر ہو جاتا ہے، امر دائر ہو جاتا ہے کسی چیز کے واجب ہونے اور حرمت ہی اس کے حرام ہونے کے درمیان کہ فلاں شے واجب ہے یا حرام ہے، فہنا مسائل اربع، تو یہاں پر 4 قسم کے مسئلے ہوں گے، جس طرح کہ پہلے اصالۃ البراءۃ میں 4 قسم کے مسئلے بیان ہوئے تھے۔ المسئلۃ الاولی، پہلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، کہ معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان چونکہ نص موجود نہیں ہے۔ وذالک کدفن الکافر، یہ اس کی مثال جیسا کہ کافر کو دفن کرنا، لو تردد حکمہ بین الوجوب والحرمت، کہ اگر کافر کو دفن کرنے کا حکم مشکوک ہو جاتا ہے کہ آیا دفن کرنا واجب ہے یا حرام ہے، ولم یکن دلیل معتبر فی البین، اور اس درمیان ہمارے پاس کوئی معتبر اور واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل والترک، اب یہاں پر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مکلف کو انجام دینے یا ترک کرنے کے درمیان اختیار ہے، تخیراً تکوینیاً۔ کون سا اختیار؟ تکوینی اختیار، علاوہ وجہ، اس انداز میں اس کو اختیار حاصل ہے، لیس بامکانہ المخالفت القطعیہ، چونکہ مخالفت قطعیہ کرنا اس کے لیے یہاں پر ممکن نہیں ہے، یعنی نہ ہی طرف وجوب کو لے اور نہ ہی طرف حرمت کو اور مخالفت قطعیہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیوں؟ لامتناع الجمع بین الفعل والترک مع وحدت زمان العمل، چونکہ ایک ٹائم پہ اس کو دفن کرنا یا نہ کرنا، یعنی کام کا زمانہ بھی ایک ہو، کہتے ہیں کہ وہاں پر کرنے اور نہ کرنے کو جمع کرنا یہ ممتنع ہے، دفن کرے بھی صحیح اور نہ کرے نہیں ہو سکتا۔ ولا الموافقۃ القطعیۃ لنفس سبب، اور نہ ہی جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کے لیے موافقت قطعیہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، یہ تو تھا حکم تکوینی، لیکن اگر اس کو حکم ظاہری کے اعتبار سے دیکھا جائے، فالمقام محکوم بالبراءۃ عقلاً و شرعاً، یہاں پر یہ مقام حکم لگایا جائے گا براءت عقلیہ کے ساتھ بھی اور براءت شرعیہ کے ساتھ بھی، یعنی دونوں براءتیں یہاں پر جاری ہو سکتی ہیں۔ اما جریان البراءت العقلیہ، لیکن جہاں تک براءت عقلیہ کے جاری ہونے کا مسئلہ ہے، فلأن موضوعها، چونکہ براءت عقلیہ کو جاری کرنے کا جو موضوع ہے وہ عدم البیان الوافی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیان وافی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ والمراد من الوافی ما، یہاں پر بیان وافی سے مراد ایسا بیان ہے لو اقتصر علیہ المکلف، اگر شارع اس پر اکتفا کرتا اور بھروسہ کرتا، لکفا فی نظر العقلاء، تو عقلاء کی نگاہوں میں وہ بھروسہ کرنا کافی تھا۔ ویقال، اور کہا جاتا وہاں پر کہ انہ ادى الوظیفۃ فی مقام البیان، کہ مقام بیان میں اس نے اپنے وظیفے کو انجام دے دیا ہے۔ ولکن الحکم المردد بین الوجوب والحرمت لیست بیانا وافیا لدى العقلاء، لیکن یہاں پر جو حکم مردد ہو گیا ہے کہ آیا واجب ہے یا حرام ہے، یہ مردد ہونا بیان وافی نہیں ہے عقلاء کی نگاہ میں، حتی یصح للمتکلم السکوت علیہ، یہاں تک کہ پھر متکلم کا ایسے بیان کے لیے جو ہے وہ اس پر سکوت اختیار کرنا صحیح ہو، چونکہ بیان وافی نہیں ہے پس سکوت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب جب بیان نہیں ہے فیکون من مصادیق قبح العقاب بلا بیان، تو اب یہ جو عقلی قاعدہ کلیہ ہے کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے، یہ اس کے مصادیق میں سے ہو جائے گا، بس اس اعتبار سے یہاں پر براءت عقلیہ کو جاری کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا جَرْيَانُ الْبَرَاءَةِ الشَّرْعِيَّةِ، لیکن جہاں تک براءت شرعیہ کے جاری ہونے کا مورد ہے، فَلِأَنَّ مَوْضُوعُهَا، اس کا موضوع کیا ہے؟ هُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ،
حکم واقعی سے جاہل ہونا، یہ برات شریعہ کا موضوع ہے۔ والمفروض وجود الجہل، اب یہاں پر بھی فرض یہ ہے کہ جہالت موجود ہے چونکہ فقدان نص ہے۔ والعلم بالالزام الجامع بین الوجوب والحرمت لیس علما بالحکم الواقعی، اور وجوب اور حرمت کے درمیان جامع کی پابندی اور جامع کو لازم کرنے کا جو علم ہے، کہتے ہیں کہ وہ حکم واقعی کا علم شمار نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس بات کا علم کہ ان میں سے ایک کو تو انجام دینا ہی دینا ہے، کہتے ہیں فقط اس بات کا علم، یہ علم واقعی یا حکم واقعی کا علم شمار نہیں ہوتا۔ بس جب علم شمار نہیں ہوتا ہے اور حکم واقعی معلوم نہیں ہے تو یہ پھر رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے کہ جس کا وہ علم نہیں رکھتے، یہ اس کو شامل ہو جائے گا۔ جب اس کو شامل ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی یہاں پر برات شریعہ جاری ہو سکتی ہے، ہم بالنسبت الی الوجوب ہو سکتی ہے، ہم بالنسبت الی الحرمہ۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرے مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص، کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے واجب اور حرام کے درمیان، اس وجہ سے کہ وہاں پر نص مجمل ہے۔ اذا دار الامر بین الوجوب والحرمت، جب معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ فلاں شے واجب ہے یا حرام ہے، من جہت اجمال الدلیل، جو کہ وہاں پر دلیل مجمل ہے۔ کالامر المردد بین الایجاب والتحدید، جس طرح کے معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ آیا فلاں شے واجب ہے، واجب کیا گیا ہے، یا اس پر دھمکی دی گئی ہے اور اس سے روکا گیا ہے، تو فالحکم فیہ کالحکم فی المسألۃ السابق، یہاں پر بھی عیناً وہی حکم ہوگا کہ جو مسئلہ سابق میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، کہ جہاں پر امر دائر ہو جاتا ہے دو محظورین کے درمیان، چونکہ وہاں پر نصیں، جو نصوص ہیں، جو دلائل ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ لو دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت تعارض الادلہ، اگر معاملہ دائر ہو جاتا ہے وجوب اور حرمت کے درمیان اس اعتبار سے کہ وہاں پر دلیلیں اور دلائل تعارض کر رہے ہیں، فالحکم هو التخییر شرعان، یہاں پر حکم کیا ہوگا کہ ہم تخییر شرعی جاری کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ ای الاخذ باحد الدلیلین بحکم الشرع، کہ ہم دو دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو، چونکہ دو دلیلیں موجود ہیں جو ٹکرا رہی ہیں، تو ہم حکم شرع کے توسط سے دو دلیلوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں گے، لاطلاق الادلۃ ہی، چونکہ یہاں پر دلیل مطلق ہیں۔ روى الحسن بن الجهم، روایت کرتے ہیں حسن بن الجهم امام رضا علیہ السلام سے، قلت یجیئنا الرجلان، کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو مرد آئے، وکلاہما ثقۃ، اور دونوں ثقت تھے، بھروسہ مند تھے، لیکن بحدیثین مختلفین، لیکن دو مختلف روایات لے کر آئے، ولا نعلم ایہما الحق، ہمیں اب معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے، چونکہ یقیناً جب ایک دوسرے سے ان کی روایات ٹکرا رہی ہیں، ایک کہتی ہے واجب ہے، دوسری کہتی ہے حرام، تو یقیناً ایک ہی حق پہ ہو سکتا ہے، حکم واقعی ایک ہی ٹائم پہ واجب بھی ہو حرام بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جواب میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ، جب تمہیں علم نہ ہو، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا خَسْتَ، پھر تجھ پر وسعت ہے، پھر تجھے اختیار ہے کہ ان دو روایات میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تخییر شرعی موجود ہے۔ اضف الی ذالک، پھر اسی پر جو ہے وہ آپ اضافہ کریں کہ ان بعض روایات التخییر وردت فی دوران الامر بین المحظورین، کہ وہ روایات کے جو جب معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان تو وہ روایات تخییر پر دلالت کرتی ہیں، وہ روایات بھی ہمارے پاس بطور دلیل یہاں پر موجود ہیں۔
پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر معاملہ دائر ہو جاتا ہے محظورین کے درمیان، یعنی دو ایسے حکموں کے درمیان کہ ایک حکم واجب کو بتا رہا ہے اور دوسرا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید حرام ہو، اب یہاں پر چاہے فقدان نص ہو، چاہے اجمال نص ہو، چاہے تعارض نصین ہو، ہم یہاں پر اصالت التخیر سے تمسک کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔